آیت نمبر ہے 126۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ صدق اللہ مولانا۔ مفسرین نے ان آیات کے نازل ہونے کا پس منظر یہ لکھا ہے کہ غزوہ احد میں، ویسے تو یہ ساری صورت جو ہے وہ مکی ہے، اس کی 3 آیتیں حضرت عطا رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، اور دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے۔ یہ جو مکی مدنی صورتیں ہیں، یہ اکثریت کے اعتبار سے مکی مدنی کہا جاتا ہے۔ ایسا قرآن میں 10 جگہ ہے کہ ایک صورت مکی ہے، اس میں کچھ آیتیں مدنی ہیں، ایک صورت مدنی ہے اور اس میں کچھ آیتیں مکی ہیں۔ بہرحال جس وقت غزوہ احد ہوا، اہل ایمان کو بہت تکلیف سے گزرنا پڑا۔ ان کے بڑے مقبول ترین ساتھی 70 شہید ہوئے، اور ان میں بڑے بڑے ہیرے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، اور حضرت مصعب بن عمیر تو ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت سب سے پہلے کی۔ سب سے پہلے 2 بندے تھے جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، حضرت مصعب بن عمیر، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ میں 1.5 سال محنت کر کے ہجرت سے پہلے کایا پلٹ دی تھی۔ مدینہ کو مدینہ بنانے میں حضرت مصعب بن عمیر کی خدمات بہت اولین بھی تھیں اور بہت اہم بھی تھی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور آپ سب حضرات کو پتہ ہے غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محترم چچا، جو نسب کے اعتبار سے چچا تھے اور دودھ پینے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور عمریں بھی قریب قریب تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ سے بہت بے تکلفی اور قرب کا تعلق تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی صرف شہید ہی نہیں ہوئے، آپ کو پتہ ہے کافروں نے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے۔ تو اہل مدینہ کی زبان سے یہ نکلا کہ جس طرح انہوں نے ہمارے شہداء کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ہم بھی اسی طرح کریں گے، ایک کے بدلے میں ان کے اتنے اتنے ماریں گے۔ جس وقت یہ کلمہ کہا تو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے صحابہ کو اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو ایک اہم بات سمجھا دی، وہ یہ کہ دیکھو جب بھی تم پر ظلم ہو نا، تمہارے پاس 2 راستے۔ تم بدلہ لینا چاہو تو انصاف سے لینا ہے۔ اگر تم بدلہ لینا چاہو، بھائی کس طرح لینا ہے بدلہ؟ برابر سرابر۔ تمہارے شہید ہوئے، تم اس کے انصاف سے آگے نہ بڑھو۔ انتقام میں انصاف سے آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھو دینا ہے۔ اگر انہوں نے
آپ کے شہداء کا مصلح کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کافروں کی لاشوں کے مصلح کی اجازت نہیں دی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں قبائل میں طالبان کے نام پر ٹی ٹی پی کے بدبخت اور خبیث، اسی طرح عراق میں، شام میں امریکی ایجنٹ جو تھے وہ جہاد کے نام پر اٹھے، انہوں نے جب سر کاٹے اور پانی میں ڈبو ڈبو کے دوسروں کو مارا، لاشوں کے ٹکڑے کیے اور سر اتار کر فٹ بال کھیل کر اس کی ویڈیو بنائی، ان کے تمام طرز عمل اسلام کے خلاف تھے۔ داعش کی جس وقت پہلی واردات میرے سامنے آئی نا، اور میں نے اس کو ثقہ ذرائع سے اس کی تحقیق کر لی، میں اس کے تمام اسلوب سے اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی گمراہ لوگ ہیں، چونکہ ان کا مکمل عمل دین کے خلاف ہے۔ انہوں نے لاشوں کو ساڑا بھی، پانی میں ڈبویا بھی، سر بھی کاٹے، جسم کے ٹکڑے بھی کیے، پھر بدبخت یہاں تک چلے گئے کہ لاشوں کے ہڈیاں اور اعضاء نکال کے مارکیٹوں میں بیچتے بھی تھے۔ ان کے ظاہری حلیے بڑے دیندار تھے، آپ کو پتا، اب تو ساری دنیا کو پتا، اب تو بڑے بڑے امریکی جرنل اس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ داعش جو ہے وہ ہمارے خرچے پر تھی، ہم ہی نے پالے تھے سارے۔ تو ان لوگوں کا طرز عمل یہ بتا رہا تھا کہ یہ بے دین ہے، ان کا تمام عمل بھائی کیا ہے، دین کے خلاف ہے۔ تو قرآن نے یہ فرمایا اگر تم پر ظلم ہو رہا ہو تو تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بدلے میں حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے تم اللہ کے لیے معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کریں گے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے، میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم کی جب یہ حالت کی گئی اور آپ کو بھی ظاہر ہے دکھ تھا، دکھ میں آپ نے یہ جس وقت قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی تو بھائی آپ کو پتہ ہے ان آیات پر عمل کرتے ہوئے بعد میں وحشی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا، وحشی اور موجودہ جو سعودیہ ہے اس کے بارڈر پر تبوک سے بھی آگے ایک گاؤں تھا، وہاں چھپ گئے تھے جا کے، اور اکے دکے صحابہ کو پتہ چلا کہ وحشی فلاں جگہ چھپا ہوا ہے، وہ گئے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ وحشی کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اچھا مجھے اب بھی معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے جب وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمے کی حالت یہ تھی کہ آپ نے وحشی کی طرف دیکھا نہیں، ان کو اسلام قبول کروایا اور وحشی سے اتنا کہا، وحشی تم اسلام قبول کر چکے ہو، کوشش کیا کرو کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، اس سے مجھے اپنے چچا کا دکھ میرے سامنے آتا ہے۔ یعنی آپ کو طبی تکلیف، لیکن اپنے مقصدیت اور اللہ کی رضا میں وحشی کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اور آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ وحشی اس کے بعد پھر اسلام کی خدمت میں جھک گئے، ساری زندگی جہاد میں رہے، اور جب جنگ یمامہ ہوئی ہے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو سب سے سخت ترین جنگ ہوئی ہے، اور اس میں وحشی بہت پیش تھے، اور وحشی نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے مسلمانوں کو سب سے بڑا دکھ دیا ہے حضرت حمزہ کو شہید کر کے، مجھے اس کے کفارہ بھی دینا ہے، اور مسیلمہ کذاب کو جو قتل کیا ہے وہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ مسیلمہ کذاب بہت جنگجو تھا، اس کے پاس بہت دائیں بائیں بڑا دفاعی سسٹم تھا مسیلمہ کذاب کے ساتھ۔ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنا آسان نہیں تھا، لیکن حضرت وحشی نے قتل کیا۔ تو قرآن نے دو باتیں فرمائی ہیں بھائی۔ پہلی بات فرمائی ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے
تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو برابر سرابر۔ لیکن اگر معاف کر دو گے، معاف کرنا مشکل ہے بھائی، معاف کرنا کیا ہے، لیکن زندگی نے خود بھی یہ سکھایا ہے، جہاں مسلمان انتقام کی آگ میں نہیں جلا، صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ بھائیوں پھر بہت نوازتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کبھی زیادتی کی گئی ہے، وہ اللہ کے حوالے کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں، اس کے کاروبار میں بہت برکتیں دے گے۔ میں نے کبھی بھی ایسے شخص کو جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو معاف کر دیا ہو، ایسے شخص کو دنیا میں کبھی بھی ڈوبتا نہیں دیکھا۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پھر بہت، یہاں قرآن کے الفاظ ہیں، آپ ذرا ترجمہ دیکھیں، میں ترجمہ کرتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، آپ اگر بدلہ لینا چاہیں، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، آپ اتنا ہی بدلہ لیں جتنا آپ کو دکھ دیا گیا ہے، آپ کو ستایا گیا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر آپ صبر کریں، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بھائی کیا ہے، بہت بہتر ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ایک خاتون بہت سمجھدار، ان کے شوہر کو بہت بے دردی سے قتل کیا گیا، اگرچہ ان کے شوہر کی بھی بڑی زیادتیاں تھیں، وہ بھی غلط رخ پر چلتے تھے۔ اس خاتون نے کیا کیا، اس خاتون نے یہ کہا کہ میرے شوہر بھی غلط لائنوں میں چلتے تھے، لیکن مجھے اب اس دشمنی کے آگ میں نہیں پڑنا۔ انہوں نے اپنے بچے لیے اس جگہ سے ہجرت کر کے قریب کے شہر لاہور چلی گئی، بس کسی کے اس میں وہ پرچہ درج کروانے بھی نہیں گئی۔ اس نے کہا یہ اللہ کے حوالے، مجھے اس معاملے میں نہیں پڑنا، اپنی اولاد پر توجہ دی۔ یہ واقعہ تقریباً یوں کہہ لیجیے کہ 14-15 سال کا واقعہ ہے، سارا میرا دیکھا بھلا واقعہ ہمارے علاقے کا ہے۔ اس نے اپنے بچوں پر توجہ دی، مشکل حالات آئے، اس کا نتیجہ اللہ نے اس کو کیا دیا کہ اس کے ایک تو 3 بچوں میں سے 3 کے 3 حافظ ہو گئے، اور اس کے بیٹا بیٹی ڈاکٹر بن گئے، اور ایک بیٹا جو ہے وہ اس کے ماموں نے شروع میں اس کو کاروبار کر کے دیا تاکہ گھر چلتا رہے، اللہ نے کاروبار میں اتنی بہاریں لگائیں، اب 3 بچے حافظ بھی ہو گئے، 2 بچے ڈاکٹر بن گئے، اور ایک بچہ جو ہے اس کا کاروبار اس وقت کروڑوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہار لگا دی۔ کیوں؟ اس طرف گئے کہ ہمارا نظام بہت برا ہے، اگر ہم قاتلوں سے بدلہ لینے میں اترے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اڑ جائے گا۔ اور اس خاتون کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ میں غیر محرموں میں تھانہ کچہری میں کہاں دھکے کھاؤں گی، اس نظام سے انصاف لینا کون سا آسان کام ہے۔ جتنے ظالم پیسے لگاتا ہے ہمارے یہاں مظلوم بعض دفعہ اس سے زیادہ لگاتا ہے، اس پر بیچارے پر ڈبل ظلم ہو جاتا ہے، ایک ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور دوسرا ان کو انصاف لینے میں بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، یہاں بیچارہ مظلوم ہی تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بھائی کیا ہے، بہت ہی وَاصْبِرْ، پھر دوبارہ دیکھو یہ تاکید ہے، وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ، آپ نہیں صبر کر سکتے، إِلَّا بِاللَّهِ، بھائی مگر کس کی توفیق سے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، لوگوں کی زیادتیوں پر غمزدہ نہ ہو، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، نہ رنجیدہ ہو ان سازشوں سے جو لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں کا کام ہے سازشیں کرنا، بھائیو میری بات سنو بہت غور سے، لوگوں کا کام ہے سازشیں کرنا، لوگوں کا کام ہے برا چاہنا، لوگوں کا کام ہے حسد کرنا، لوگوں کا کام ہے بغض رکھنا۔
آپ لوگوں کے بغض، لوگوں کے حسد، لوگوں کی زیادتیوں کی جواب دہی میں نہ پڑے. آپ مثبت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنا سفر کرتے جائیں. کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے ترقی کے سفر کو روک لیں. خصوصاً اگر آپ کسی دین کے لین میں چل رہے اور آپ کو آزمائشیں دیکھنے، لوگوں کا خام خواہ حسد اور بغض دیکھنا پڑ رہا ہے، آپ اس کی پرواہ میں نہ، آپ اپنے اللہ سے اپنا تعلق بڑھائیے، اپنے مقصد پر لگے رہیے. اپنے مقصد پر. یہ ہے بڑا مشکل، اور میں یہ باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ یہ باتیں مجھے یاد ہو جائیں اور آپ میرے لیے دعا کریں اللہ ان باتوں پر مجھے عمل کی توفیق دے. آپ سفر کرتے رہیے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا حاسدوں کو کوئی جانے گا بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. اس لیے فرمایا آپ صبر کیجئے، یہ ہے اصل نتیجہ. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو پرہیزگار ہوں، والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے جو اچھائی کرے. بھائی ان کے ساتھ کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کی معیت ہی سب سے بڑی طاقت ہے. غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ ساتھ ہو لے، اللہ کی معیت ساتھ مل جائے، جناب پھر نمرود کی کیا اوقات ہے؟ وہ ابراہیم خلیل اللہ کا بال بھی کیا کر سکے. دنیا کو دکھایا اتنی بڑی آگ جس کو روشن کرنے کے لیے تاریخی روایات میں، اسرائیلی روایات میں آتا ہے مہینہ ایندھن اکٹھا کیا ایک بندے کو جلانے کے لیے. تو 2 منٹ کا کام ہے. وہ اتنا ایندھن کیوں اکٹھا کیا؟ چونکہ سارے لوگ جو تھے وہ حقیقت سمجھ رہے تھے، ذہنوں میں گردش شروع ہو گئی تھی کہ اصل دین کون سا ہے. نمرود نے اتنا بڑا جو ڈرامہ کیا، بھائی وہ کس لیے کیا؟ تاکہ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم پر کبھی ایمان نہ لے آئے. معاملہ الٹ ہو گیا، اتنی بڑی آگ جلائی. اور حضرت تاریخی اسرائیلی روایات میں یہ ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، کہ 8 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں رہے، اور اس کے بعد آرام سے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی. اب جب نمرود نے دیکھا جس خطرے کو ٹالنا چاہ رہے تھے وہ خطرہ اور بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے. بھائیو اللہ ساتھ ہو پھر دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے. میں آپ کو سچی بات عرض کروں، جب اللہ ساتھ ہو تو پھر الٹی بھی سیدھی ہو جاتی. بندہ کی بیوقوفیوں سے بھی اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یوں بندے کا سفر طے کروا دیتے ہیں. اس لیے اگر کوئی بندہ مظلوم ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بھائی وہ کیا کرے؟ صبر کرے. ہاں بعض جگہ بدلہ لینا ضروری ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں ایک آیت آ رہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں میں وہ تفصیل عرض کروں گا کہ کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین یہ کہتا ہے کہ وہاں معافی نہ دو، وہاں بدلہ لو. اللہ کے نبی نے بعض موقع ایسے رکھے، بعض موقع ایسے رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.